YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہم جنس پرستی۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم کہیں کہ نیٹ کی وجہ سے، یا اگر ہم کہیں کہ ماحول کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ عورت عورت سے محبت کرتی ہے، مرد مرد سے محبت کرنے لگا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس کو کہیں کہ جی نیٹ کا قصور ہے، یا اگر ہم کہیں کہ ماحول کا قصور ہے، یا ہم کہیں، اور جس طرح کی آپ آج کل یہ وارداتیں دیکھ رہے ہیں، ریپ کی وارداتیں ہو رہی ہیں، سڑکوں پہ ہو رہی ہیں، محلوں میں ہو رہی ہیں، گلیوں میں ہو رہی ہیں، یہ آپ جو نا یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہو رہی، چھوٹے بچوں سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ جی نیٹ کی وجہ سے ایسا، اور اگر ہم کہیں کہ جی ماحول کی وجہ سے، نہیں، یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ آپ کے اپنی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب ایک چیز کو آپ بہت زیادہ زوم لے لیں گے اپنے اوپر، بہت زیادہ طاری کر لیں گے، تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ تو وہ ہاتھ میں کیا علامتیں ہوتی ہیں کہ بندہ اس فعل کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ہمارے کئی جاننے والی خواتین ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی، ہماری دوست ہیں، ہم اپنی دوست کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں میاں بیوی کی طرح، لڑکی کہہ رہی ہے۔ اور اسی طرح کچھ لڑکے بھی ہیں کہ جی ہمارا دوست ہے، ہمارا بوائے فرینڈ ہے، اس کے ساتھ ہم وقت گزار۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک اور بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ بھی اسی چیز کی ایک وہ تھی، ایجاد تھی۔ تو پیارے دوستوں، میں لکیریں بنا کے بتا رہا ہوں، اس طرح کی لکیریں خدا نخواستہ اگر کسی دوست کے ہاتھ میں ہیں تو اس کو مشورہ دیں، گائیڈ کریں، کیونکہ کمزور دل والے لوگ جو ہوتے ہیں اور حساس لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ آتی ہے؟ سب سے پہلے ابار زہرہ بہت زیادہ پھولا ہوا، ابار زہرہ بہت زیادہ پھولا ہوا، یعنی عشق و جنسی معاملوں کا طوفان جو اس کے اندر بند پڑا ہوا، یہ وہ بات۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو دماغ کی لکیر ہے وہ اس طرح کی لکیر ہے، جس طرح کی میں نے بنائی ہے، اس طرح کی لکیر ہے۔ اور بعض ہاتھوں میں یہی لکیر زنجیر نما ہے، جیسے نا اس کو ہم زنجیر بنا لیتے ہیں، یہ ہاتھوں میں زنجیر نما، یعنی دماغی صلاحیت کا کمزور ہونا۔ دماغی صلاحیت اگر پاور میں ہوگی، بہت اچھی ہوگی، تو پھر اس طرح کی حرکت سرزد نہیں ہوگی۔ اور اگر دماغی لکیر کمزور ہوگی اور یہ ابھرا ہوا ہوگا تو ایسے افراد کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے دل کی لکیر، ٹھیک ہے، یہ دل کی لکیر، اگر یہاں سے کوئی لکیر آ کر یہ دل کی لکیر میں مل جاتی ہے، اور دل کی لکیر بھی کمزور سی لکیر ہے، ٹھیک ہے، کمزور سی لکیر ہے، اور اس میں آ کے مل جاتی ہے، تو یہ سمجھیں کچی ہی عمر سے، یعنی ناسمجھی کی عمر سے اس فعل کی طرف راغب ہو گئے، ناسمجھی کی عمر سے اس فعل کی طرف راغب ہو گئے اور اس فعل میں چلے گئے، اور پھر بعد میں یہ پھر نکل آیا جی میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے نا۔ تو پیارے دوستو، اس طرح کی لکیر اگر خدا نخواستہ اگر آپ کے کسی دوست کے ہاتھ میں ہے، آپ کے کسی عزیز کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیں اور اس کو سمجھا دیں، کیونکہ جس عمر میں یہ اس پہ اٹیک کر رہی ہے، جس عمر میں یہ لکیر جا رہی ہے، یہ بہت زیادہ 12-13 سال کی عمر، آپ اندازہ لگا لیں 12-13 سال کی عمر ہو سکتی ہے، اس میں یہ اس فعل کی طرف جا سکتا ہے، اور جب اس فعل کی طرف گیا تو دن بدن اس فعل میں ڈوبتا چلا جائے گا، اور ایک دن بہت زیادہ اس فعل میں ڈوب جائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس ٹاپک کو غور سے دیکھیے گا، سمجھیے گا، اور اگر آپ کوئی ٹاپک بھیجنا چاہیں یا کسی موضوع پہ بات کروانا چاہیں تو وہ آپ ہمارے اس میں بھیج سکتے ہیں۔ یوٹیوب میں جو ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے اس میں آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے چینل میں جو پروگرام چل رہا ہے اس کے اوپر ایک نمبر چل رہا ہے، اس میں آپ کویشچن کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایک سوال کریں، یا کسی ٹاپک پہ بات کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں۔ تو پیارے دوستو، اب شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ شبنم خان نے سوال کیا ہے دہلی سے کہ یہ بتائیں کہ میری اولاد کب ہوگی؟ شبنم صاحبہ، آپ نے جہاں پہ اولاد کی لکیریں ہوتی ہیں وہاں کی تصویر تو بھیجی نہیں نا، آپ نے اپنے ہاتھ کی یوں جو نے تصویر بھیجی ہے دونوں ہاتھوں کی نا، اس طرح کی، تو اس سے ہمیں اولادوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اولادوں کے لیے اور سفر کے لیے اس جگہ کی تصویر لازمی بھیجیں، دونوں ہاتھوں کی یہاں کی تصویر بھیجا کریں۔ اگر فوکس آپ کا ہے کہ بچوں کے بارے میں پوچھنا تو زیادہ کوشش کریں کہ یہ حصہ آنا چاہیے،
اگر ٹریول وغیرہ کا پوچھنا تو یہ مکمل طور پر اس طرح سے 2 تصویریں بنا کر بھیجیں تو انشاءاللہ العزیز ہم لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، اولاد کب ہوگی، یہ سارے ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے۔ ارم ناز نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزرے گی۔ ارم ناز صاحبہ، آپ کی گزشتہ جو زندگی گزری ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی آپ کی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی نظر آتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے کملا عرف گوپی نے انڈیا سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں فلموں میں چھوٹے موٹے کریکٹر کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ میں کبھی بڑا ایکٹر بن پاؤں گا یا نہیں۔ کملا گوپی صاحب، آپ کی ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے بڑی شہرت کی علامت نظر آتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی لک لائن جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، قسمت میں دولت بھی ہے، کامیابی بھی ہے اور شہرت بھی ہے۔ سیمی نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ سیمی صاحبہ، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے بہتر ہوگی۔ عابد حسین نے سوال کیا کبیر والا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس دولت کب آئے گی اور کامیابی کب نصیب ہوگی۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں دولت آنے کی علامت جو موجود ہے اس کے حساب سے یہ سمجھیں کہ 2022 آپ کے لیے اچھا ہوگا، اور 2022 میں آپ کے پاس دولت آنے کے چانس بھی موجود ہیں۔ جنت بی بی نے سوال کیا چکوال سے کہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، یہ بتائیں کہ میری اولاد کب ہوگی۔ جنت بی بی، آپ کے ہاتھ میں شادی کی علامت بہت گہری اور واضح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولادوں کی 2 لکیریں بھی موجود ہیں۔ اللہ کے فضل سے جس حساب سے لکیریں بنی ہوئی اس حساب سے جلد انشاءاللہ اولاد بھی ہوگی۔ سمرین نے سوال کیا دھنباد انڈیا سے کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی۔ آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز 2021 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی ہوگی۔ امینہ نے سوال کیا بنگلور انڈیا سے کہ میرے مستقبل اور کامیابی کے بارے میں بتائیں۔ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی قسمت اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں جیسی بنائی ہے، اور آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے بے حساب دولت اور بہت سکون لکھا ہے، اور مستقبل آپ کا آنے والا جو وقت ہے بہت زیادہ اچھا ہوگا، اور کئی ملکوں کے سفر بھی آپ کو آئیں گے۔ رفت شاہین نے سوال کیا ہے مری سے دولت کب آئے گی اور حالات کب اچھے ہوں گے۔ رفت شاہین صاحبہ، آپ کے حالات جو ہے 2021 کے 9ویں ماہ کے بعد بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی پوزیشن بھی اللہ کے فضل سے بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ اسما رابعہ نے سوال کیا گجرانوالا سے کہ شادی کب ہوگی اور میری شادی میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، اور یہ رکاوٹ جنت 2021 کے دوسرے ماہ تک رہے گی، اس کے بعد آپ کی اللہ کے فضل سے شادی ہو جائے گی، اور یہ رکاوٹ وقتی ہے اور یہ قدرتی رکاوٹ ہے۔ تیرا کوثر نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ یہ بتائیں کہ اپنا گھر کب ہوگا۔ تیرا کوثر صاحبہ، آپ کے لیے 2022-2023 بہت اچھے ہوں گے، اور اس میں جائیداد بننے کے چانس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہے۔ کامران صاحب نے سوال کیا ہے سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ وافر مقدار میں رزق کب ملے گا۔ میں نے اپنا کام شروع کیا اور اس میں کامیابی ہوگی یا نہیں۔ کامران صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر کے اوپر ایک کراس کا نشان ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں فش کا سائن بھی بن رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے بہت دولت آئے گی اور بہت کامیاب ہوں گے، لیکن یہ 2020 کو گزر جانے دیں، اس کے بعد آپ کے حالات بہت اچھے ہوں گے۔ اقرا نے سوال کیا سیالکوٹ سے یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی۔ اقرا صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے، اور آپ کے ہاتھ میں 2 شادی کی لکیریں ہیں، اور ایک ہاتھ میں جو لکیریں بنی ہوئی ہیں یعنی 2 بڑی لکیریں اور ایک چھوٹی لکیر، اس کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ ایسی جو خواتین ہوتی ہیں ان کی شادی اکثر یا تو شادی شدہ بندے سے ہوتی ہے، یا شادی شدہ زندگی جو ہے وقتی طور پر پریشانی کا شکار رہتی ہے۔ اس کے لیے آپ پہلے سے اپنے ذہن کو تیار کر لیں، اور اپنے جنہی پریشانیوں سے دور رہنے کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائیں گی تو آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو بسا پائیں گی۔ ارم نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ 3 بیٹیاں ہیں، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں بیٹا ہے یا نہیں۔ ارم صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 5 علامتیں ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو ضرور اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ مسز وحید نے سوال کیا پشاور سے کہ میری بہن اور میرے بہنوئی جو ہیں میرے شوہر کی ساری دولت لوٹ کر رفو چکر ہو گئے ہیں، اور میں ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہوں، لیکن کوئی آسرا نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ مجھے وہ دولت ملے گی یا نہیں ملے گی۔
دیکھیں گے مسز وحید صاحبہ، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق تو ایسا کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ وہ مل جائے۔ بہرحال آپ کوشش جاری رکھیں، اللہ غفور و رحیم ہے، انشاءاللہ آپ کے حال پر رحم کرے گا اور اللہ کے فضل سے کوئی نہ کوئی اسباب ضرور بن جائے گا۔ شانزہ مغل نے سوال کیا ہے گجرانوالہ سے، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کامیابی اور پیسہ ہے؟ شانزہ مغل صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو دماغ کی لکیر ہے وہ بہت بڑی لکیر ہے اور ایک سرے سے شروع ہوتی ہے دوسرے سرے تک جاتی ہے۔ ایسے لوگ بہت بڑی جائیداد بھی بنا لیتے ہیں اور بہت پیسہ بنا لیتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ بہت ہارڈ ہوتا ہے اور اللہ کے فضل سے ہر کام، ہر ہنر یہ کوشش کریں تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ حیدر نے سوال کیا حیدرآباد سے، کیا میرے ہاتھ میں کروڑ پتی بننے کی کوئی علامت ہے؟ حیدر صاحب، آپ کے ہاتھ میں ایسی علامت تو مجھے کوئی نظر نہیں آتی، آپ کی شادیاں مجھے 2 نظر آتی ہیں اور کامیابی بھی نظر آتی ہے۔ اقبال صاحب نے سوال کیا لاہور سے کہ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ اقبال صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں اس کے مطابق آپ کی شادی شادی شدہ عورت سے ہوگی، اور ایسے افراد کی شادی شادی شدہ عورت سے ہی ہوتی ہے اور وہ شادی بھی کامیاب ہوتی ہے اور پھر دولت بھی بہت آتی ہے۔ عذرا پروین نے سوال کیا ہے چیچا وطنی سے کہ میرے پاس دولت آتی تو بہت ہے لیکن جمع نہیں ہوتی، اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ ہم اپنے پروگراموں میں وظیفہ وغیرہ بتاتے رہتے ہیں تو آپ نے شاید اس پہ توجہ نہیں دی۔ بہرحال ایسا کریں کہ آپ جو بھی کام کیا کریں بسم اللہ کر کے کسی بھی کام کا آپ آغاز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں برکت ہوگی۔ طاہر صاحب نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس پیسہ کب آئے گا؟ طاہر صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر کوئی خاص اچھی نہیں ہے، بہت محنت اور بہت کوشش کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو کامیابی ملے گی، اور جب کامیابی ملے گی سن ہوگا 2025۔ صنم خان نے سوال کیا ہے کہ رشتہ آیا ہوا ہے، یہ بتائیں کہ کیسا رہے گا؟ صنم صاحبہ، رشتہ آیا ہوا ہے تو فوری بسم اللہ کر کے شادی کا آغاز کریں اور جلدی شادی کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ حسن نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میں بزنس کروں یا کوئی نوکری کروں؟ آپ کوشش کریں کہ کوئی بزنس کرنے کی کوشش کریں، اس بزنس میں آپ کی کامیابی ہے، نوکری میں آپ کو کامیابی دور تک نظر نہیں آتی۔ مہوش نے سوال کیا جہلم سے کہ 30 سال میری عمر ہو گئی، یہ بتائیں کہ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ مہوش صاحبہ، آپ کی شادی 2022 اور 2023 میں نظر آتی ہے اور انشاءاللہ شادی کامیاب رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔